لیکن وہی انگریز یہاں جب تربیت بیوروکریٹ کی کرتا تھا تو اس نے یہ بات ذہنوں میں بٹھائی کہ ہم تمہیں حاکم بنا رہے ہیں، اس بر صغیر کے لوگوں کے اوپر تھوڑے سے بیوروکریٹ حاکم ہوں گے، باقی پوری قوم خادم ہوگی، اور خادموں اور غلاموں سے جس طرح سلوک کیا جاتا ہے یہ بیوروکریٹ وہ سلوک یہاں کے لوگوں سے کیا کرتے تھے۔ انگریز تو یہاں سے چلا گیا، پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد بن گیا، لیکن نظام وہی کا وہی رہا ہے، وہی بیوروکریسی کا مائنڈ سیٹ ہے۔ اچھے برے لوگ تو وڈیروں اور جاگیرداروں میں بھی آ جاتے ہیں، فوج کے جرنیلوں میں بھی اچھے لوگ مل جاتے ہیں، لیکن مسئلہ دماغ کا ہے، مائنڈ سیٹ کا ہے۔ ان جرنیلوں کا مائنڈ سیٹ قوم کے اوپر حاکمیت کرنا ہے، قوم کو بندوق کے ذریعے سے غلام بنانا ہے، اپنی مرضی کا نظام اور اپنی مرضی کے فائدے حاصل کرنا ہے، اور قوم کو خادم سمجھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت ہی عزیز ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان برادرم حسن بلال ہاشمی صاحب، محترم جناب اظہر اقبال حسن صاحب ڈپٹی جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی پاکستان، محترم محمد جاوید قصوری صاحب امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب وسطی، برادرم تصور حسین کاظمی صاحب ناظم اسلامی جمعیت طلبہ صوبہ پنجاب جنوبی، برادرم عبداللہ بن عباس ناظم اسلامی جمعیت طلبہ لاہور، برادرم ابو ذر غفاری ناظم تصور صاحب شمالی کے ناظم تھے، ابو ذر غفاری صاحب ناظم جمعیت جنوبی، انعام الرحمن بھائی ناظم جامعہ پنجاب، میرے بہت ہی قابل احترام اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور پرعزم نوجوانوں، سب سے پہلے میں ناظم اعلیٰ محترم اور ان کی پوری ٹیم کو، اور خاص طور پر جمعیت کی اس پوری تنظیم کو جس نے اتنی محنت کر کے ایفرٹ کر کے پوری مہم چلا کے آج یہ عظیم الشان کنونشن یہاں منعقد کیا ہے، مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اسلامی جمعیت طلبہ نوجوانوں کے لیے ایک امید بھی ہے، اور اسلامی جمعیت طلبہ نے ہمیشہ پاکستان میں امید کے چراغ جلائے ہیں، تعلیم کی شمع روشن کی ہے، حق کی بالادستی کی جد و جہد کی ہے، پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی ہے، اور یہ اسلامی جمعیت طلبہ ہے جس کا سفر پاکستان کے سفر کے کچھ ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا۔ 14 اگست 1947 پاکستان قائم ہوا، اور 23 دسمبر 1947 کو اسلامی جمعیت طلبہ قائم ہوئی تھی۔ یہ سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ویژن تھا کہ انہوں نے نوجوانوں کے لیے ایک ایسی تحریک کو قائم کیا جو اپنی اخلاقی قدروں اور اپنے معیار اور اس کے اعتبار سے پوری امت کے ماتھے کا جھومر بنے، وہ پاکستان کو اس کے اصل نظریے کی طرف قائم رکھنے والی تحریک بنے، اور وہ نوجوانوں کی امنگوں کی ترجمان بنے۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے سید مودودی کو مایوس نہیں کیا، اور پاکستان کے تعلیمی اداروں میں ہر کشمکش میں خیر اور حق کے لیے آواز کو بلند کیا۔ پاکستان بنا پاکستان کے نظریے پر تھا، پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا، اور یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی اور اس کے نظام کی تمنا تھی، اور یہ وہ طاقت تھی جس نے پورے بر صغیر میں لوگوں کو ایک کر دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تو ان علاقوں میں قائم ہوا جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، لیکن پاکستان کی تحریک صرف یہی نہیں چلی جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، بلکہ جہاں مسلمان اقلیت میں تھے
وہ بھی تحریک میں آگے آگے تھے. کیا بنگال اور کیا بہار، کیا یو پی اور سی پی، پورا بر صغیر ایک ہی نظریے اور ایک ہی عقیدے کی خاطر اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا. اور یہ کلمے کی طاقت تھی جس نے سب کو ایک کر دیا تھا. زبانیں تو سب کی جدا جدا تھیں، علاقے تو سب کے علیحدہ علیحدہ تھے، قبیلے اور برادریاں تو اس وقت بھی موجود تھی، لیکن ان سب چیزوں کو جوڑنے والی طاقت اس کلمے کی طاقت تھی. اور یہ تمنا مسلمانوں میں پیدا ہوئی تھی کہ ہمیں ہماری شناخت ملے گی، ہمیں ہمارا دین ملے گا، ہمیں ہمارا نظام ملے گا. اور اسلام ایک نظام کا نام ہے جس میں عدل اور انصاف کی حکمرانی ہوتی ہے، جس میں غریب اور امیر کے درمیان اگر معاشی اعتبار سے کوئی فرق ہو بھی تو عدل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوتا، تعلیم میں تفریق نہیں کی جاتی، بنیادی انسانی حقوق سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، اور دولت کی بنیاد پر چیزوں کی تقسیم نہیں کی جاتی ہے. اور لوگوں نے سمجھا تھا کہ ہم برہمن سامراج کے جس غلبے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہماری شناخت مٹتی جا رہی ہے. لوگوں نے تمنا کی تھی کہ 300-400 سال کے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی اور پھر انگریز کے براہ راست راج نے اس پورے بر صغیر کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انگریزوں کی آمد سے پہلے اس بر صغیر میں تعلیم کا تناسب بھی بہت زیادہ ہوتا تھا. خاص طور پر میں ذکر کرتا ہوں، بنگال کا ذکر کرتا ہوں، جہاں 90% سے زائد شرح خواندگی تھی، صنعتیں تھیں، ہر چیز میں آگے تھے اور ترقی کر رہے تھے. لیکن انگریز سامراج نے لوگوں کو تقسیم کیا، جاگیرداری اور وڈیرہ شاہی کو پروموٹ کیا، جگہ جگہ راجواڑے بنائے اور بڑے بڑے جاگیرداروں کی خرید و فروخت کر کے مقامی لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا. یہاں کی جتنی نوادرات تھیں وہ اٹھا کر لندن میں لے گئے اور انہوں نے ہماری زبانوں کو بے اثر کر دیا. اردو زبان کی جو اہمیت تھی اس کو ختم کیا، اس سے پہلے عربی اور فارسی کو تباہ کیا، اور انگریزوں نے اپنی زبان کو یہاں کی تعلیمی زبان بنانے کی کوشش کی، یہاں کی تہذیبی زبان بنانے کی کوشش کی. اور یہ معاملہ صرف لینگویج کا نہیں تھا، پوری تہذیب اور ثقافت کا تھا، پورے ذہنی تسلط کا تھا. یہ صرف عملی غلامی نہیں تھی بلکہ ذہنی غلامی بھی تھی، جس میں لوگوں کو مبتلا کر دیا گیا. اور اس کے نتیجے میں ایسا طبقہ اس خطے میں پیدا ہوا جو بظاہر رنگ و نسل کے اعتبار سے تو یہاں کا رہنے والا تھا، لیکن اپنی ذہن اور سوچ کے اعتبار سے انگریز یا اس کا غلام بنا ہوا تھا. انگریز نے یہاں فوج کا نظام بھی اپنی مرضی اور اپنی جو ان کے خیالات تھے اور ان کے جو عزائم تھے اس کی بنیاد پر بنایا. بیوروکریسی کا نظام بھی اسی طرح بنایا. آپ دیکھیں کہ یہ انگریز سامراج کس قدر ہوشیار تھا کہ جہاں جو ڈیموکریسی ان کے ہاں موجود ہوتی ہے اس ڈیموکریسی سے اس نے اس خطے کے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی. وہاں جو بیوروکریٹ تیار ہوتا ہے اس کو یہ سکھایا اور بتایا جاتا ہے، اس کی ٹریننگ میں یہ بات ہوتی ہے کہ تم قوم کے خادم ہو، قوم حاکم ہے اور جمہوری طریقے سے قوم کو حاکمیت اور اقتدار حاصل ہے. لیکن وہی انگریز یہاں جب تربیت بیوروکریٹ کی کرتا تھا تو اس نے یہ بات ذہنوں میں بٹھائی کہ ہم تمہیں حاکم بنا رہے ہیں، اس بر صغیر کے لوگوں کے اوپر تھوڑے سے بیوروکریٹ حاکم ہوں گے، باقی پوری قوم خادم ہوگی. اور خادموں اور غلاموں سے جس طرح سلوک کیا جاتا ہے یہ بیوروکریٹ وہ سلوک یہاں کے لوگوں سے کیا کرتے تھے. انگریز تو یہاں سے چلا گیا، پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد بن گیا، لیکن نظام وہی کا وہی رہا ہے، وہی بیوروکریسی کا مائنڈ سیٹ ہے. اچھے برے لوگ تو وڈیروں اور جاگیرداروں میں بھی آ جاتے ہیں، فوج کے جرنیلوں میں بھی اچھے لوگ مل جاتے ہیں، لیکن مسئلہ دماغ کا ہے، مائنڈ سیٹ کا ہے. ان جرنیلوں کا مائنڈ سیٹ قوم کے اوپر حاکمیت کرنا ہے، قوم کو بندوق کے ذریعے سے غلام بنانا ہے، اپنی مرضی کا نظام اور اپنی مرضی کے فائدے حاصل کرنا ہے اور قوم کو خادم سمجھنا ہے. اسی طرح بیوروکریسی کا ذہن اسی نہج پر ڈالا گیا ہے کہ تمہارے ذریعے سے ہم قوم کو کنٹرول کرتے ہیں. اور تیسرا طبقہ
جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا پارٹنر ہے، اگرچہ جونیئر پارٹنر ہے، وہ جاگیرداروں اور وڈیروں کا طبقہ ہے۔ یہ جاگیردار اور وڈیرے، یہ بڑے بڑے سرمایہ دار، یہ بیوروکریٹ اور جنرل، ان کا ایک کنسورشیم ہے جو اس ملک کے اوپر، اقتدار کے اوپر قائم ہے، اور اس نے قوم کے 98-99% لوگوں کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے۔ یہ تھوڑے سے لوگ آپس میں رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، ان میں یہ طے کر لیتے ہیں ایک فوج میں جائے گا، ایک بیوروکریسی میں موجود ہوگا، ایک پارٹی میں ہوگا، ایک دوسری پارٹی میں ہوگا، پارٹیاں بدل جائیں گی لیکن نظام وہی رہے گا، لوگ وہی رہیں گے، خاندان وہی رہیں گے۔ اسی لیے ان کو الیکٹیبل کہا جاتا ہے۔ یہ اپنی جاگیرداری کے تسلط کی اور طاقت کی بنیاد پر، یہ اپنی دولت اور اپنی ملوں کی طاقت کی بنیاد پر لوگوں کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں۔ اس لیے پہلی بات جو نوجوانوں کو سمجھنی ہوگی کہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں، ہم تعلیمی حق کی بات کر رہے ہیں، ہم صحت کے اور علاج کے بنیادی حق کی بات کر رہے ہیں، ہم انفراسٹرکچر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم عزت اور روزگار چاہتے ہیں، ہم بہترین ٹرانسپورٹ چاہتے ہیں، ہم بنیادی انسانی حقوق چاہتے ہیں۔ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہم نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں۔ نظاموں کی کشمکش میں ایک نظام دوسرے نظام کو تبدیل کرتا ہے۔ اس نظام کو چلانے والوں نے نعوذ باللہ خدا کی حیثیت حاصل کر لی ہے، اپنی مرضی سے پوری قوم کو اور پوری قوم کے نوجوانوں کو لے کر چلتے ہیں۔ لہٰذا اپنے اندر ایک حوصلہ پیدا کریں، مطالعہ کریں، پڑھیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے حالات کو تبدیل کیا جائے گا اور کیسے اس نظام کو بدلا جائے گا۔ نظام کی تبدیلی کی یہ تحریک جماعت اسلامی ہے، اسلامی جمعیت طلبہ اس کا ہراول دستہ ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کو ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت بھی حاصل ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے۔ پروپیگنڈا جمعیت سے متعلق کیا جاتا ہے۔ میں یہ ضرور مانتا ہوں نوجوان ہوتے ہیں، غلطیاں تو بڑے بڑے کرتے ہیں، ملک کو چلانے والے غلطیاں کرتے ہیں، ملک توڑ دیتے ہیں، ملکوں کے اوپر حکمرانی کرنے والے انسانوں کے حق کو مارتے ہیں، کوئی انہیں نہیں پوچھتا۔ لیکن 2 اور 3 واقعوں کو بنیاد بنا کر کہا جائے کہ یہ طالب علم بہت غلط ہوتے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ ایک ڈیموکریٹک فورس ہے۔ 1947 سے لے کر آج تک 78واں سال ہے اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جمعیت کے ناظم اعلیٰ کا انتخاب نہ ہوا ہو۔ آج ایک ناظم اعلیٰ، کل دوسرا ناظم اعلیٰ، انسٹیٹیوشن کو قائم کیا ہے، شخصیات کا طواف نہیں کیا ہے۔ بڑی بڑی پارٹیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو ایک خاندان نظر آتا ہے، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹی، بیٹی کے بعد شوہر، پھر ان کی اولادیں، پھر ان کی اولادیں، اور یہ پارٹی کہلاتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو جمہوری پارٹی کہتی ہے، اس کی پیدائش ایک عامر جنرل ایوب کی گود میں ہوئی ہے، اور جنرل ایوب کی مہم چلانے والا ذوالفقار علی بھٹو بعد میں اس نے اپنی ایک پارٹی کو قائم کیا، بڑے بڑے اعلانات کیے، لیکن سارے جاگیرداروں اور وڈیروں کو اپنے ساتھ ملایا، اور پھر اتنے یہ ڈیموکریٹک ہیں، اتنے یہ جمہوری ہیں کہ اکثریت کی بات نہیں مانی، ملک توڑ دیا، لیکن جمہور کی رائے کو قبول نہیں کیا، اور یہ لوگوں سے کہا کہ اجلاس ڈھاکہ میں نہیں ہوگا، جو جائے گا اس کی ٹانگیں توڑوں گا۔ ذوالفقار علی بھٹو بہت بڑا کریکٹر ہے، پاکستان کو 2 لاکھ کرنے والا، لیکن اس سے پہلے جنرل یحییٰ خان ہے، اس سے پہلے جنرل ایوب خان ہے۔ اس ملٹری اور سول بیوروکریسی نے ہمارے بنگال کے لوگوں کو کبھی بھی وہ حیثیت نہیں دی جو ان کی حیثیت تھی۔ بنگال کے لوگوں نے تو پاکستان کی تحریک میں قربانیاں دی تھیں، بنگال کے لوگوں نے تو اردو کی تحریک چلائی تھی، قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا، لیکن اکثریت جس کو حاصل تھی اس کو وزیر اعظم بنانے سے انکار کیا، اور اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کہتے ہیں۔ باپ کے بعد بیٹی، بیٹی کے بعد شوہر، پھر ان کا بیٹا، پھر آنے والی اولادیں،
ایک خاندان، اس کا نام پارٹی رکھا ہوا ہے، کبھی وصیت پہ چلتی ہے، کبھی وراثت پہ چلتی ہے۔ نور لیگ کس چیز کا نام ہے؟ وہ بھی خاندان کا نام ہے، چند خاندان کے لوگ ہیں اور باقی سارے ان کے ماتحت لوگ ہیں، اور انہی کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، انہی کے خاندان کے لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سب کچھ قربان کرتے ہیں، پھر بھی کبھی صدر نہیں بن سکتے، پھر بھی کبھی چیئرمین نہیں بن سکتے۔ تو جب یہ پارٹیاں جو اپنے آپ کو جمہوری بھی کہتی ہوں، جو اپنے آپ کو عوامی بھی کہتی ہوں، اور جو اقتدار میں بھی آتی ہوں، ان میں کوئی جمہوریت موجود نہیں ہے، کوئی انتخاب نہیں ہوتا۔ جماعت اسلامی کی بات تو ابھی ایک طرف رکھیے، میں تو طلبہ کی بات کر رہا ہوں، اسلامی جمعیت طلبہ کی بات کر رہا ہوں۔ 78 سال سے ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا جب انتخاب نہ ہوا ہو۔ جب آمروں نے جمعیت پر پابندی لگا دی تھی اس وقت بھی انتخاب ہوتا تھا، اور صرف ناظم اعلیٰ کا انتخاب نہیں، تمام صوبوں کا، تمام مقامی جمعیتوں کا، تمام یونیورسٹیوں کا، تمام کالجوں کا نظم تبدیل ہوتا ہے۔ یہ ڈیموکریسی ہے، یہ جمہوریت ہے۔ کوئی لائے اور سامنے آئے اور بتائے اور کرے اسلامی جمعیت طلبہ کا مقابلہ جمہوریت کے میدان میں، تمہیں شکست فاش ہو جائے گی، مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ یہ اسلامی جمعیت طلبہ ہے، طلبہ حقوق کے حوالے سے بڑی بڑی تحریکوں کو چلایا ہے، اور جب طلبہ یونین کے انتخاب ہوتے تھے تو جب اسلامی جمعیت طلبہ طلبہ حقوق کی بات ہے، جب طلبہ یونین کے انتخابات ہوتے تھے تو ان انتخابات میں اسلامی جمعیت طلبہ پورے پاکستان میں طلبہ کی توجہ کا مرکز اور امیدوں کا محور بنتی تھی، کامیابی حاصل کرتی تھی۔ اور جب طلبہ یونین کے انتخاب ہوتے تھے تو پھر اس طرح سے مڈل کلاس اور غریب لوگوں پر تعلیم کے دروازے بند نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ ایک منتخب پلیٹ فارم ہوتا تھا جو طلبہ کی نمائندگی کرتا تھا، اور جو سنڈیکیٹ ہوتی تھی، جو سینٹ ہوتی تھی جامعات کی، اس میں یونین کی نمائندگی ہوتی تھی۔ اب تو فیصلے حکمران کرتے ہیں، وائس چانسلر کی حالت تو دگرگوں ہوتی ہے کہ اگر وہ تعلیمی بجٹ بڑھانے اور گرانٹ بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے، ان کی اپنی کوئی حیثیت تسلیم نہیں کی جاتی، لہذا وائس چانسلر بھی اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے جگہ جگہ حکمرانوں کی طرف دیکھتے ہیں، انہی سے فریاد کرتے ہیں، اور پھر حکم نامے جاری ہوتے ہیں کہ فیس میں اضافہ کر دو، ہاسٹل کی فیس میں اضافہ کر دو، پر سیمسٹر فیس میں اضافہ کر دو، اور وہ طلبہ کے اوپر اور ان کے والدین پہ یہ بوجھ پڑتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر واقعی نمائندہ تحریک کوئی موجود ہو، منتخب ادارہ موجود ہو، تو یہ ظلم نہیں کیا جا سکتا، کوئی اس طرح سے تعلیم کے دروازے غریبوں اور مڈل کلاس پر بند نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ طلبہ یونین جب ہوتی تھی تو اسلامی جمعیت طلبہ تمام اداروں میں بڑی کامیابی حاصل کرتی تھی، تمام جماعتیں موجود ہوا کرتی تھیں، نظریاتی جد و جہد ہوتی تھی، نعروں کا جواب نعروں سے ہوتا تھا، دلیل کا جواب دلیل سے، اور گفتگو کے جواب میں گفتگو ہوتی تھی، مباحثے ہوتے تھے، مناظرے ہوتے تھے، ادبی عدالتیں لگتی تھیں، اور طلبہ میں شعور پروان چڑھتا تھا۔ اور کتنا بڑا فائدہ تھا کہ جب یہ مڈل کلاس اور غریب لوگ جامعات میں اتنے بڑے پلیٹ فارم سے طلبہ کی نمائندگی کرتے تھے، ان کی یہ نرسری بنتی تھی، اور پھر جب یہ طبقہ مختلف جماعتوں میں جاتا تھا تو سیاست میں بھی عام آدمی کی نمائندگی ہوتی تھی، غریبوں اور مڈل کلاس کی نمائندگی ہوتی تھی، اور اس کا اثر ملک کی سیاست پہ بھی نظر آتا تھا۔ اس وقت آپ اگر تمام اسمبلیوں میں جا کر دیکھ لیں، 70 سے 80% میں بہت محتاط بات کر رہا ہوں،
ارب پتی اور کھرب پتی ہیں جو اسمبلیوں کے ممبر بن کر بیٹھے ہیں. کوئی اسٹیبلشمنٹ کی بوٹ پالش کر کے فارم 47 پہ آتا ہے, کوئی اپنے علاقے کا استحصال کر کے ہاریوں اور کسانوں کو ان کو ایکسپلائٹ کر کے اپنی طاقت کے ذریعے سے الیکٹیبل بن کے اسمبلی میں پہنچ جاتا ہے. عام لوگوں کی نمائندگی نہیں ہے اس میں جنرل لوگوں کی نمائندگی نہیں ہے. 45 اور 47 کا مسئلہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن اس پورے جمہوری پروسیس میں جو برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے جمہوریت کی نرسری کو, طلبہ یونین کو جنہوں نے اس کا کریکشن کاٹا ہے, تو اس کے نتیجے میں بڑی طاقت والے ہی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب یہ آ کر بیٹھتے ہیں تو پھر یہ اپنے لیے فیصلے کرتے ہیں, یہ اپنی تنخواہوں میں اضافہ کرتے ہیں. شرمناک عمل ہے پنجاب اسمبلی کا کہ 2 دن پہلے ان حالات میں کہ جب بجلی کے بم لوگوں پہ گرتے ہیں, ان حالات میں جب تعلیم مہنگی ہے, جب آئی ٹی کی ایجوکیشن مہنگی ہے, جب لوگوں کو بنیادی ضرورت کی چیزیں نہیں مل رہی ہیں, مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, کھانے پینے کا مسئلہ بن گیا ہے, ٹرانسپورٹ مہنگی ہے, پیٹرول مہنگا ہے, گیس مہنگی کر دی ہے, لیکن وہیں عوامی نمائندے بنتے ہیں اپنے آپ کو اور وزراء کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے اور کئی 100% اضافہ کر دیا ہے, ممبرز کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا ہے, لوٹ کے کھا رہے ہیں لیکن یہ تنخواہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے. یہ وہ ذہنیت ہے جو کبھی بھی لوگوں کو ریلیف فراہم نہیں کر سکتی. ان سے بھیک نہیں مانگنی ہے, حق مانگنا ہے, اور حق مانگنے کے لیے جدوجہد کو تیز تر کرنا ہے. نوجوان اس کام کو کر سکتے ہیں, اس لیے اسلامی جمعیت طلبہ جمہوریت میں اس کا کوئی مقابلہ پاکستان کی کوئی بڑی سے بڑی پولیٹیکل پارٹی نہیں کر سکتی. طلبہ کی نمائندگی کا کوئی بھی, نوجوانوں کی نمائندگی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, اور ملک کی خاطر جانیں قربان کی ہیں. دیکھو بنگلہ دیش میں جو آج بنگلہ دیش ہے وہ تو ہمارا بازو تھا, اس کو تو ہم سے دور کیا گیا تھا. جو 3 بڑے کردار بنے تھے جنہوں نے مشرقی پاکستان کو ہم سے جدا کیا, سقوط ڈھاکہ ہوا, وہ ایوب خان کے بعد جنرل یحییٰ تھے, ذوالفقار علی بھٹو اور مجیب الرحمان, شیخ مجیب الرحمان تھے. کسی زیادتی کے نتیجے میں کسی بھی پارٹی کو لائسنس ٹو کل نہیں دیا جا سکتا. عوامی لیگ نے بھی صرف نان بنگلہ لوگوں کا قتل عام نہیں کیا, بلکہ مکتی باہنی کے ساتھ مل کر, بھارت کے ساتھ مل کر خود محب وطن بنگالیوں کا قتل عام کیا. اور قتل عام کا یہ سلسلہ آج سے چند مہینے پہلے تک جاری رہا ہے, لیکن اس وقت بھی جب بنگلہ دیش بن رہا تھا ہمارے حکمرانوں کی عاقبت اندیشیوں کی وجہ سے بن رہا تھا اور بھارت نے اپنی فوجیں اتار دی تھیں, تو پاکستان کے تحفظ کے لیے, پاکستان کسی جغرافیہ کا نام نہیں تھا. اگر پاکستان جغرافیہ کا نام ہوتا تو ہزار کلومیٹر فاصلے سے 2 خطے ایک ملک نہ بنتے. پاکستان نظریے کا نام تھا اور ہے, پاکستان عقیدے کا نام تھا اور ہے, اور اس نظریے کی بنیاد پر جب عدل نہیں ہوا تو دوریاں پیدا ہوئیں. اور پھر پاکستان کو جب تقسیم کیا جا رہا تھا تو پاکستان کی حفاظت ایک مسجد کی طرح جماعت اسلامی نے کی, اسلامی جمعیت طلبہ نے کی, البدر اور الشمس نے کی. ان لوگوں نے ہم سے کہا کہ البدر اور الشمس دہشت گرد تنظیمیں ہیں, یہ خود دہشت گرد ہیں جو انسانوں کے حقوق پامال کر کے ہمارے سروں پر مسلط ہوتے ہیں. ہم نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں, ہم نے ہتھیار نہیں ڈالے. فوج کے جرنیلوں کو یہ بات بھی پتا چلنی چاہیے کہ جو ہمارا راستہ یہ روکتے ہیں, ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں, چوروں اور ڈاکوؤں کو ہم پر مسلط کرتے ہیں. کراچی میں ہم جیت رہے ہو, ڈاکوؤں کو مسلط کر دیتے ہیں, سسٹم کو ہم پر مسلط کر دیتے ہیں. کہیں اور کوئی اور جمہور کی رائے سے آ رہا ہو, فارم 47 کی بنیاد پر ڈاکوؤں کو مسلط کر دیتے ہیں. ہم ان سے بھی کہنا چاہتے ہیں, ہم نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے, ہم نے قربانیاں دی تھیں, ہم نے خون دیا تھا, کشتیوں کی کشتیاں ڈبو دی گئی تھیں, ہم نے خون دے کر پاکستان کے نظریے کی حفاظت کی تھی. تم نے 90,000 لوگوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا تھا. تم تاریخ میں ہمیشہ اسی طرح دیکھے جاؤ گے, اور الحمدللہ اس
اسلامی جمعیت طلبہ، جماعت اسلامی، البدر اور الشمس ہمیشہ سے عزت اور وقار کے ساتھ قیامت تک کے لیے سر بلند ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ اسلامی جمعیت طلبہ ہے جس نے پاکستان کے نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ کیا ہے، اور یہی اسلامی جمعیت طلبہ ہے جو آج اگر یہاں پر اس سڑک پر دھرنے کی صورت میں اور کنونشن کی صورت میں موجود ہے تو ہم کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ یہ نوجوان مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو حق دو، ان کی تعلیم کا حق دو۔ پاکستان میں اس وقت 40% سے زائد لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ 10 کروڑ انسان غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر صورتحال یہ ہے کہ اس وقت 2 کروڑ 75 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں جن کی عمریں 5 سے 15-16 سال تک کی ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 25 بتاتا ہے کہ ہر ایک کو مفت اور معیاری تعلیم دی جائے گی۔ ہر بچے کا یہ حق ہے کہ وہ اسکول جائے گا اور پڑھے گا۔ اگر یہ حکمران طبقہ جو ہمارے اوپر مسلط ہے، جو 77 سال سے ہم پر حاکم رہے ہیں، انہوں نے قوم کو نہیں پڑھایا ہے، قوم کو جاہل بنایا ہے، تو 3.25 کروڑ لوگ بچے جہاں جن کی عمریں اسکول جانے کی ہیں، اسکول سے اگر باہر ہیں تو کس کا شکار ہوں گے؟ یہ مافیاز کا شکار ہوں گے، یہ منشیات کا کام کرنے والوں کا شکار ہوں گے، اور پھر پاکستان کے لیے وہ کیا کر سکیں گے؟ اس لیے یہ حق مانگ رہے ہیں ان بچوں کا جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے، اور یہ اپنی تنخواہیں بڑھانے والے اسمبلی کے ممبران اور حکمران انہیں اسکول نہیں بھیجتے۔ بہت پڑھے لکھے پنجاب کی بات کرتے تھے، 1 کروڑ 17 لاکھ بچے پنجاب میں ہیں جن کی عمریں اسکول جانے کی ہیں، اسکول نہیں جا رہے۔ بجائے اس کے کہ نئے اسکول بنائے جائیں، سرکار اپنی ذمہ داری نبھائے اور پوری کرے۔ سرکار کا عالم یہ ہے کہ شاہانہ مزاج ہے، 25,000 اسکول انہوں نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس مرحلے میں 13,000 اسکول دے رہے ہیں۔ ہم مذمت کرتے ہیں اس عمل کی، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ ہم تم سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہے، یہ ہمارے بچوں کا حق ہے کہ انہیں اسکول ملے اور سرکار کا ملے اور معیاری ملے، تعلیم ملے، معیاری ملے۔ یہ نہیں ہوگا کہ سرکاری اسکول کا مطلب تباہ تعلیم ہے اور پرائیویٹ اسکول کا مطلب یہ ہے کہ جتنے پیسے دیتے جاؤ اتنی اچھی تعلیم لیتے جاؤ۔ یہ تعلیم کی تجارت یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ہماری 1400 سال کی ہسٹری ہے، تعلیم کبھی کموڈیٹی نہیں رہی ہے، تجارت نہیں رہی ہے، لیکن ان ظالموں نے تعلیم کو بھی تجارت بنا دیا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 13,000 اسکولوں کا معاملہ ہے، میں حیران ہوں کہ کل ہائی کورٹ نے پٹیشن سننے سے انکار کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر اس پٹیشن کو فائل کیا جائے، ہم خود بھی اس پر کام کریں گے انشاءاللہ، اور پاکستان کے بچوں کی نئی نسل کی ترجمانی کریں گے۔ یہ ہم اپنے عدالت عالیہ سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ حکومت کے ایجنٹ کا کردار ادا نہ کریں۔ ہمیں معلوم ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جن مسٹروں اور مولاناؤں نے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی چھتری تلے یہ سارا نظام چلایا ہے اور عدلیہ کو اپنے انگوٹھے کے نیچے لینے کی کوشش کی ہے، اس کے نتیجے میں یہ جج اب حکومت کی طرف دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر عدلیہ اپنا کام نہیں کرے گی تو عوامی عدالتیں لگائیں گے، نوجوانوں کی عدالتیں لگائیں گے، طلبہ کی عدالتیں لگائیں گے اور انہیں اپنا کام کرنے پر مجبور کریں گے۔ اس لیے کوئی ہم قبول نہیں کرتے تھے اس بات کو کہ 13,000 سرکاری اسکولوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کو گرانٹ دیں گے اور ہم اس کی نگرانی کریں گے۔ بھائی اگر نگرانی آپ کر رہے ہوتے تو پھر آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کیوں دے رہے ہیں؟ نگرانی کیوں نہیں کر رہے؟ لہذا یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، اپنے سر سے اس بلا جس کو یہ بلا سمجھتے ہیں ہٹانا چاہتے ہیں۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں، کالجوں کی جو صورتحال ہے، جامعات کا جو معاملہ ہے، اس وقت آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں اس بات کو سمجھ لو اچھی طرح، ان ظالموں نے ہمیں برس ہا برس دہائیوں میں اس طرح سے ہم سے تعلیم کو چھینا ہے کہ ہمارے غریب اور مڈل کلاس لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی اور معیاری تعلیم تو مفت ہو ہی نہیں سکتی اور یہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ پاکستان کا آئین
پاکستان کے غریبوں کو یہ حق دیتا ہے اور مڈل کلاس لوگوں کو یہ حق دیتا ہے کہ ان کو معیاری تعلیم ملے گی اور مفت تعلیم ملے گی. یہ آئینی حق ہے, اس دستور کے مطابق ہمارا حق ہے. یہ خیرات نہیں ہے جو ہمیں خیرات کے نام پر یہ دے رہے ہوتے ہیں, تو اس حق کو چھیننا پڑے گا. آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں, آپ کے والدین پیٹ کاٹ کے آپ کو پڑھا رہے ہیں. کتنے بچے ہیں جو کسی کالج کا رخ نہیں کر سکتے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اسکولوں میں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں سب ملا کر 5.5 کروڑ بچے اگر ہیں تو جامعات میں صرف 22 لاکھ لوگ ہیں, اور کالجوں کو بھی ملا لیں تو یہ سب ملا کے 57 لاکھ لوگ ہیں. یہ 57 لاکھ کیوں ہیں؟ یہ ڈبل کیوں نہیں ہے؟ یہ ٹرپل کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ لوگ اب آگے پڑھنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. سرکار کی تعلیم بھی ان سے مہنگی کر دی گئی ہے. پرائیویٹ اداروں میں یہ کہاں سے جائیں؟ بجائے اس کے کہ اسکول بڑھائے جائیں, بجائے اس کے کہ کالج بڑھائے جائیں, بجائے اس کے کہ جامعات بڑھائی جائیں, یہ تو کم کرتے چلے جا رہے ہیں. اور کسی ایک بلڈنگ کو چارٹر دے دیتے ہیں, اسی کا نام یونیورسٹی رکھ دیتے ہیں. اصل میں یونیورسٹیاں کتنی ہیں؟ اصل میں ان کو گرانٹ کتنی مل رہی ہے؟ تحقیق اس میں کتنی ہو رہی ہے؟ لوگوں کو کتنا ڈیولپ کیا جا رہا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حق کے لیے ہمیں میدان میں نکل کر اپنی آواز کو بلند کرنا ہوگا. 57 لاکھ لوگ, اگر یہ نوجوان جو, میں اسکول نہیں کالجوں کی بات کر رہا ہوں, جو پرائیویٹ اور سرکاری دونوں میں موجود ہیں, اگر ان سب کی فیس ختم کر دی جائے تو کتنا اثر پڑے گا قومی خزانے پہ؟ آپ سوچ سکتے ہیں کتنا اثر پڑے گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, پاکستان میں آئی پی پیز, ان کو 2000 ارب روپے سے زائد وہ کیپیسٹی پیمنٹ دی گئی لاسٹ ایئر کہ جو کیپیسٹی, جو بجلی بنی ہی نہیں, اس بجلی کے پیسے ان ظالم حکمرانوں کی نااہلیوں اور کرپشن کی وجہ سے پاکستانی قوم کو دینے پڑتے ہیں, پاکستان کے شہریوں کو دینے پڑتے ہیں. بجلی کے بلوں میں لگا کر دیتے ہیں, پیٹرول کی لیوی کی صورت میں دیتے ہیں, گیس کی صورت میں دیتے ہیں, ٹیکسوں کی صورت میں تنخواہدار لوگ دیتے ہیں. تو ہم پیسے دیتے ہیں تو یہ کیپیسٹی پیمنٹ ادا کرتے ہیں, جو بجلی بنتی نہیں ہے اس بجلی کے پیسے ادا کرتے ہیں. اگر کالجوں سے لے کر یونیورسٹیوں تک سرکاری اور پرائیویٹ تمام جامعات کا آپ اگر ایک انالیسس کریں اور ان کا فیس سٹرکچر دیکھیں تو ان سب کو اگر فری ایجوکیشن مل جائے, ان سے کوئی فیس بھی وصول نہ کی جائے, تو یہ 550 ارب روپے ہیں. صرف 550 ارب روپے میں سارے کالج, ساری یونیورسٹیاں, سب یہ فری ایجوکیشن ہو جائے گی. تو یہ نوجوانوں کو پیسے نہیں دے سکتے, یہ چند لوگوں کو کیپیسٹی پیمنٹ کے 2000 ارب روپے دے سکتے ہیں. تو یہ ظالمانہ نظام ہے. ہم سے کہتے ہیں یونیورسٹی چلے گی کیسے, ہم سے کہتے ہیں کالج آگے بڑھے گا کیسے, ایجوکیشن میں کام ہوگا کیسے. پوچھنا چاہتا ہوں, جب سے 18ویں ترمیم کے بعد یہ سارے سبجیکٹ جب صوبائی سبجیکٹ بن گئے ہیں تو کسی کا بجٹ 450 ارب ہے سندھ کا, کسی کا 600 ارب ہے, کسی کا 200 ارب ہے, کسی کا 300 ارب ہے. یہ 2000 ارب روپے تو تعلیم کے بجٹ کے موجود ہیں. یہ کہاں لگ رہے ہیں؟ کس پر لگ رہے ہیں؟ کون کھا رہا ہے؟ یہ لوٹ کے کھانے والے لوگ ہمارے سروں پر مسلط ہیں. نظام جب بدلے گا تو ہمارا پیسہ ہم پر لگے گا, ہمارے نوجوانوں پر لگے گا, ہماری تعلیم پر لگے گا, ہماری صحت کی سہولتوں پہ لگے گا. اس لیے اس نظام کی تبدیلی کی جد و جہد کو تیز کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے یہ دھوکے بازی کا پورا سسٹم چند ہاتھوں میں موجود ہے, بیوقوف ہمیں بناتے ہیں. اس لیے اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنی ہے. ہمارا حق ہے کہ طلبہ یونین بحال ہونی چاہیے. یہ جمہوریت کی نرسری ہے, یہ علم و دانش کی نرسری ہے, یہ سوچ اور شعور اس کو پروان چڑھانے کا ذریعہ ہے. یہ چاہتے ہیں کہ آنکھوں کے اوپر پردے ڈال دیں, کان ان کے بند ہو جائیں, کچھ دیکھنے سننے کی صلاحیت یہ نوجوان نہ رکھیں اور ان کو زبردستی اس پورے نظام کی جکڑ بندیوں میں لگا دیا جائے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ابھی آئی ٹی منسٹر صاحبہ کچھ فرما رہی تھیں کہ ہم بہت آگے بڑھنا چاہتے ہیں.
آئی ٹی میں یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ انٹرنیٹ سلو کیوں ہے تو ادھر ادھر دیکھنے لگ گئیں. کوئی جواب ان کے پاس موجود نہیں تھا. آپ آئی ٹی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, انٹرنیٹ سلو رکھنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان اپنی آئی ٹی ایکسپورٹ بڑھائیں اور فائر وال لگا کے آپ پورا سسٹم ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی چند خواہشات کی وجہ سے پورا ملک پیچھے کی طرف چلا جائے. آئی ٹی کا دور بہت آگے بڑھ رہا ہے, اے آئی سے بھی زیادہ ایڈوانسمنٹ ہونے جا رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک سپر کمپیوٹر جو ڈیولپ ہو رہا ہے صرف اس کے لیے, اس کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے جو بہت بڑا انہوں نے سسٹم بنایا ہے, اس کے لیے 1 ملین گیلن پانی چاہیے اور اس کے لیے 150 میگا واٹ بجلی چاہیے. وہ وہاں جا رہے ہیں اور ہمیں کہاں پھینک رہے ہیں. ہماری اگر ایکسپورٹ آئی ٹی کی $3.2 بلین ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے 5% اضافہ کر دیا. ارے بھائی, اس وقت بھی پاکستان میں نوجوان جس صلاحیت کے حامل ہیں, اس آئی ٹی کی اس وقت بھی ہم $20 بلین آرام سے کر سکتے ہیں. ذرا سی پالیسیاں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے, اسٹارٹ اپس میں ان کو معاونت کی ضرورت ہے. لہٰذا ہم اپنے حق کے لیے آگے بڑھیں گے اور جد و جہد کو تیز تر کریں گے. ہم تعلیمی تحریک لے کر چلیں گے. جہاں ہم خود اپنے حصے کے چراغ جلائیں گے, وہیں اس ظالم حکمران طبقے سے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اسلامی جمعیت طلبہ کو میں ایک مرتبہ پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ان جینوئن ایشوز کو آگے بڑھایا ہے. یہ بات یہاں ختم نہیں ہونی چاہیے, یہاں سے اس کا آغاز ہونا چاہیے. پورے پاکستان میں طلبہ کی, نوجوانوں کی ترجمانی آپ کو کرنی ہے. آپ لوگوں کو لیڈ کریں گے تو لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے. سب سے پہلی بات کہ لوگوں کو یہ شعور دیں کہ تمہیں اتنا غلام بنا دیا گیا ہے کہ تم اپنے حق کو بھی خیرات سمجھتے ہو. ہمارا حق ہے, خیرات نہیں ہے کہ ہمیں فری ایجوکیشن ملے اور معیاری ایجوکیشن ملے. ہمارا نعرہ یہ ہے, ایک نظام ایک نصاب, ایک نظام ایک زبان ایک نصاب, سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. امیروں کی تعلیم الگ, غریبوں کی تعلیم الگ نہیں ہوگی. پھر چاہے امیر آگے بڑھے یا غریب آگے بڑھے, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن اگر تعلیم کو بھی دولت کی بنیاد پر تقسیم کیا جائے گا تو یہ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی ہے اور اس سے غداری ہے. اس لیے جد و جہد تیز تر کیجئے, اپنے نظریات کو بھی پھیلائیے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے, کلمے کے نظام عدل کی بنیاد پر بنا ہے. یہ اسی وقت پنپے گا جب یہاں اسلام کا عادلانہ نظام قائم ہوگا. ہم فرقے وارانہ اور مسلک پرستانہ سوچ کو اسلام نہیں کہتے, یہ تو اسلام کے خلاف کام کرنے والی چیز ہے. ہم دیوبندیت کی تحریک نہیں, ہم بریلویت کی تحریک نہیں, ہم شیعہ اور سنی میں لوگوں کو تقسیم نہیں کرتے, ہم سب کو جوڑنے والے ہیں. اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو جوڑا تھا اور یہ دین ہمیں عطا کیا تھا. ہم قوم پرستی پہ یقین نہیں رکھتے, ہم ہر قوم کے تحفظ کی بات کرتے ہیں. ہم پختونوں کے لیے بھی بات کریں گے, بلوچوں کے لیے بھی کریں گے, پنجابیوں اور سندھیوں کے لیے بھی کریں گے, مہاجروں اور سرائکیوں کی بھی بات کریں گے, کشمیریوں اور ہزارے وال کی بات بھی کریں گے. جتنے قبیلے, جتنی برادری کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی, ہم سب مل کر اس زیادتی کے خلاف بولیں گے. لیکن ہم قوم پرستی کی بنیاد پر قوم کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے. اور ان نوجوانوں سے بھی جو زیادتیوں کا شکار ہوتے ہیں اور انہیں پھر ایک رخ مل جاتا ہے, ان سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں, کبھی بھی قوم پرست لوگوں نے لوگوں کو کوئی فلاح نہیں دی ہے, بلکہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے جو قوم پرستی کی تحریکیں اٹھاتے ہیں اپنی قوم پر سب سے زیادہ زیادتی کرتے ہیں, قوم کا استحصال کرتے ہیں, خود اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بنتے ہیں اور ہمیں آپس میں تقسیم کرتے ہیں. لڑنا ہے تو مل کر لڑیں گے. بلوچوں کا اور پختونوں کا مقدمہ, یہ پنجاب کے لوگ یہ ظرف رکھتے ہیں کہ مینار پاکستان پر کھڑے ہو کر یہ مقدمہ ہم لڑ سکتے ہیں. اسی طرح پورے پاکستان کی بات ہم خیبر پختونخوا میں بھی کریں گے اور بلوچستان میں بھی کریں گے. ہم نظریے کی بنیاد پر ایک ہوئے ہیں
ہم جغرافیے کی بنیاد پر ایک نہیں ہوئے ہیں، اس لیے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اس مسلک پرستی اور فرقہ پرستی کے جتنے بڑے بڑے بت ہیں ان سب کو گرانا پڑے گا، تبھی اسلام آزاد ہوگا، ورنہ اسلام کو یہ مسلک پرست لوگ جنابال بنا کر رکھیں گے اور لوگوں کو بے وقوف بناتے رہیں گے۔ یہ قوم پرستی کے جال بچھا کر جتنے لوگ آپ کا استحصال کرتے ہیں، مل کر اپنی اپنی قوموں کا اور پوری ملت اسلامیہ کا اور پورے پاکستان کا تحفظ کرنا پڑے گا۔ اس لیے نوجوانوں تقسیم ہو جاؤ گے، بے زور ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، اور طاقتور وہ لوگ ہو جائیں گے جن کا آپس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ آپ ذرا حکمران طبقے کو دیکھ لیجئے، ان میں تو کوئی سندھی مہاجر نہیں، اس میں تو کوئی پختون بلوچ نہیں، اس میں تو کوئی پنجابی سرائکی نہیں، سب کا ایک اتحاد ہے۔ قوم کو تقسیم کرتے ہیں، خود متحد رہتے ہیں، قوم کو تعلیم سے محروم کرتے ہیں، خود اپنی اولادوں کو باہر پڑھاتے ہیں، قوم کو منشیات کا عادی بناتے ہیں، خود پنپتے چلے جاتے ہیں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں تعلیمی اداروں میں جس طرح سے منشیات پھیلائی جا رہی ہیں، ڈرگز کا استعمال ہو رہا ہے، جھانسے میں دیتے ہیں اچھے پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ یہ نشہ کرو گے تو کنسنٹریشن تمہاری بڑھ جائے گی، بس ایک مرتبہ شروع ہوتا ہے سلسلہ اور زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ جو بیچارے کچھ نہیں جانتے ان کو بھی اسی طرح سے اس لت میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بہت بڑے پیمانے پر سرکاری اور نجی جامعات میں اور اسکولوں تک کی سطح پر منشیات پھیل رہی ہے، اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ منشیات آتی کہاں سے ہے؟ اگر یہ اسمگل ہوتی ہے تو کیسے؟ کون لوگ کھڑے ہوتے ہیں سرحدوں پر؟ کیوں اس کا تحفظ نہیں کرتے ہیں؟ یہ منشیات اگر آتی ہیں اور اگر علاقے میں کوئی اڈا موجود ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی منشیات کا اڈا پولیس کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتا۔ یاد رکھیں اس بات کو، اگر منشیات کا اڈا چل رہا ہے تو پولیس بھٹا لے رہی ہے، اور اگر پولیس یہ کام کر رہی ہے تو پھر پولیس کس کے تحفظ کے لیے ہے؟ اس لیے اس حوالے سے بھی اپنی بات کو پھیلانے اور بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو تعلیم دو، ان کے جسموں میں زہر مت گھولو۔ حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ اس پر ہوش کے ناخن لو۔ اس لیے آئیے آگے بڑھتے ہیں، قوت بنتے ہیں، متحد ہوتے ہیں، اور ان سارے بیوپاریوں کو خیر بات کہتے ہیں جنہوں نے آج تک قوم کو تقسیم کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہمارا حافظ نہیں۔ ہم انتہائی مشکور ہیں امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب کے، جو کہ امید ہے پاکستان کی۔ ہم اس پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں دعا کے لیے ملتمس ہوں حضرت اقبال حسن صاحب